رؤف خلاصہ صاحب، یہ جو وینزویلا کی صورتحال بیان کی ابھی بیگ صاحب نے بھی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا کیا مستقبل میں؟ خاص طور پہ اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں تو حالات یہاں بھی ڈسٹرب دکھائی دیتے ہیں۔ ایران کے اندر احتجاج ہے، احتجاج کے بعد امریکہ میدان میں کود پڑا ہے۔ دوسری طرف سے اگر اس پورے ریجن کی صورتحال مشرق وسطیٰ کی دیکھیں ہمارا بڑا امپارٹنٹ کردار پچھلے دنوں کھل کر سامنے آیا، ہمارے لیے بھی حالات کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے۔ دو چار چیزیں ملک صاحب اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ امریکنز کو اگر کسی بھی ملک سے شکایات ہوتی تھی وٹ ایور، تو وہ اس مسئلے کو یو این او میں لے کر جاتے تھے، وہاں پہ ووٹنگ ہوتی تھی اور یو این او ان کو اپروول دیتا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، ابھی آپ کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، ٹیررزم ہوا تو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک قرارداد ہی منظور کروا لی تھی کہ جس ملک کو یہ محسوس ہو کہ اس پہ یہ اٹیک ہوا ہے یا اس کے کوئی انٹرسٹ ہارٹ ہوئے ہیں ٹیررزم کے ذریعے تو ایکشن لے سکتا ہے۔ ہم نے افغانستان میں دیکھا امریکنز نے کیا، پھر ہم نے عراق میں دیکھا، وہاں پہ اسی طریقے سے کیا۔ سو ماضی میں اس طرح کی مثالیں امریکہ کے پاس کئی موجود ہیں، کوئی ویتنام میں بھی دیکھا، اور بھی ہم نے اور بھی کوئی دو چار ان کی انٹرونشنز رہی ہیں۔ سی اے اے جو ہے وہ وہاں رجیم چینج کے لیے بھی بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں ماضی میں۔ ایک دفعہ ایران کی آپ نے بات کی تو ایرانین جو ہے 50s میں جو ان کے پرائم منسٹر جو تھے مصدق جو تھے، وہ بھی اسی وقت بھی ایل کا مسئلہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو اٹ واز آل اباؤٹ دا ایل، تیل کا ہی مسئلہ تھا، ملٹی نیشنل کمپنیز کا تھا، جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ شاید یہاں پہ وینزویلا میں بھی، جو اگرچہ اس میں امریکن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے ڈرگز ہیں یا ڈرگز ریلیٹڈ ٹیررزم ہے، یا وہاں پہ ان کو چارج شیٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کے پیچھے جو ہے نکلتے تھے وہ تیل کے کنویں ہیں یا منرلز کے ہیں، مائنز کے ہیں، وٹ ایور جو بھی ہے آپ کو وہ اس میں وہ نکلتا ہے، وہی ان کا بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ سو امریکنز نے یہ ایکٹ کیا ہے، کوئی اتنا حیران کن تو نہیں ہے ڈیفینیٹلی طور پر، لیکن یہ ڈسٹربنگ ضرور ہے تین چار وجوہات۔ ایک سو جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹرمپ صاحب کو سمجھا جاتا ہے کہ ٹرمپ صاحب از اے مین آف پیس، یہ جنگیں رکواتے ہیں، جنگیں شروع نہیں کرتے ہوتے۔ اب تک 8 جنگوں کا انہوں نے کریڈٹ لیا ہوا ہے کہ جناب کہ میں نے جنگیں جو ہیں وہ کروائی ہیں، سیز فائر کروائے، انکلوڈنگ پاکستان، جس کے لیے نوبل پیس پرائز کے بھی اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں۔ اب نوبل پیس پرائز کا جو ایک اسپائرنٹ ہے وہ کسی ملک پہ اس طریقے کا اٹیک کر کے وہاں سے ان کے دو میاں بیوی جو ہیں صدر ہیں ان کو گرفتار کر کے امریکہ لے جایا جائے گا، اور وہاں پہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ نیو یارک کے جو اٹارنی جنرل ہیں وہاں پہ انہوں نے انڈائٹ بھی کر دیا ان کو، میاں بیوی پہ الزامات بھی سامنے آ گئے، اور وہاں پہ ان کو عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا۔ سو یہ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، یہ تو ایک سائڈ پہ ہے۔ اب دوسرا اس کا ایک آیا ہے کہ یہ جو میرا خیال ہے یورپین کے لیے سب سے زیادہ ڈسٹربنگ چیز ہوگی کہ اگر آپ نے جا کے وینزویلا میں آپ نے اٹیک کیا ہے تو پھر کل کو جو پیوٹن نے کیا ہے یوکرین پہ، پھر ان کو تو آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اخلاقی طور پہ امریکن جو ہے وہ ویک پوزیشن پہ چلے گئے ہیں۔ جو مورل ایک آپ کی پوزیشن ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک ملک دوسرے پہ اٹیک نہ کرے، وہ تو پھر میرا خیال ہے اب آپ نے وہ پیوٹن کے یا رشیا کے اٹیک آن یوکرین جو ہے اس کو مارل جسٹیفیکیشن دے دی ہے، یا وٹ ایور کہ اب کل کے پیوٹن بھی کہے گا بھائی صاحب آپ جو ہمیں یوکرین پہ بات کہہ رہے ہیں، امریکہ نے بھی تو وہی کچھ کیا ہے جو ہم نے کیا تھا وہاں پہ۔ امریکن کے اپنے ڈفرنٹ انٹرسٹ ہے، ہمارے مختلف انٹرسٹ ہے، تیسری بات۔ چوتھی ایران کی، جو ایران میرا خیال ہے ایک ٹربل میں ہے۔ ایران آج کا نہیں، ایران کئی سالوں سے ہے۔ ایران اپنے آپ کو، جو ہو سکتا ہے ہمارے کوئی دوستوں کو بات اچھی نہ لگے، جیسے سعودیز نے اپنے آپ کو ریفارم کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10 سالوں میں، تو ایران اپنے آپ کو اس طریقے کا ریفارم نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے ایک انریسٹ وہاں موجود ہے۔ وہاں پہ ایک نوجوان نسل جو ہے، ایک جنریشن زی کہیں جو بھی کہیں، جس کا ذکر ابھی ہو رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں فلاں فلاں علاقوں میں ہے۔ سو ایران جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے چینجز کو۔ وہاں پہ وہ کچھ فورسز ضرور ہیں، کچھ سیگمنٹ ہیں جو پہلے کبھی نقاب کے نام پہ، کبھی سختی کے نام پہ، کبھی عورتوں کو ڈرائیونگ کے نام پہ، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک کلچر کے نام پہ ایک ایرانین کی ایک بڑی ہسٹری ہے، تاریخ ہے ریزسٹنس کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایران جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ مسائل کا شکار ہوگا۔ ابھی ایک جنگ سے تو نکلے ہیں، لیکن جو انٹرنل ان کی انریسٹ ہے، جس کو وہ امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ان پہ کوئی اٹیک کیا، ان کو آپ نے کریک ڈاؤن کیا تو ہم انٹروین کریں گے، تو امریکنز کو اور اسرائیل کو لگ رہا ہے، اسرائیل نے کہا بھی ہے ان کو ایرانین شہریوں کو کہ آپ وہ بغاوت کریں، کو کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ امریکنز اور اسرائیل جو ہے اور باقی جو خطے کے ممالک ہیں جو ایران سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، وہ میرا خیال ہے وہ کوائٹ رہیں گے، لیکن وہ اس طرح کی ایفرٹس امریکنز کی یا اسرائیل کی کو وہ پیچھے بیٹھ کے سپورٹ ضرور کریں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایرانین وہ رجیم جو ہے، اس کو کتنے سال ہو گئے، 79 سے لے کے تقریباً 45-46 سال ہو گئے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا۔ بالکل ٹھیک سو ہے، اٹس اے لانگ ٹائم
بہت بڑا ایک ٹائم ہے. تو خود ایرانین جو ہے نا وہاں پہ انریسٹ نظر آ رہا ہے. باہر کے ممالک تو جو بھی کہیں نہ کریں دیٹس another thing. سو ایران ود ان جو ایران پرابلم ہے ایران اس کو کیسے ہینڈل کرے گا, دیٹس اے بگ چیلنج فار ایران. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹلی کلاسا صاحب ذرا اس پہ کمنٹ کر دیں, یہ جو سزائیں ہوئی ہیں, پہلے وہ جرنلسٹ تھے, اب یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں, ملک سے باہر ہیں, جس میں موہت پیر زادہ ہیں, صابر شاکر ہیں, شاہین سبائی صاحب ہیں, باقی خیر عادل راجہ اور وہ جو ہیں وہ باقی لوگ تو مختلف ہیں, لیکن کچھ جرنلسٹ بھی ہیں جو بڑے ماضی میں کلوز تھے اسٹیبلشمنٹ کے, ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور کہا گیا یہ ڈیجیٹل دہشت گرد تھے. یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اچھا میں بڑا میرے سارے مطلب تعلق بھی رہا ہے, دوستیں بھی رہی ہیں, اکٹھے کام بھی کیا ہے. شاہین سبائی صاحب جو ہیں مجھے کہنے دے میرے ایڈیٹر رہے ہیں اور میں نے ان سے بڑا سیکھا بھی ہے. ون آف مائی مینٹورز ایز ویل. مجھے ٹی وی پہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں ان سے بڑا ہو رہا ہے. جی جی میں اس میں ڈان میں بھی رہے ہیں, میرے پہ نیوز میں بھی رہے ہیں, بعد میں میری ان کے ساتھ ایسوسیشن رہی ہے. سو ان کا ایک ہمیشہ سے ایک اگریسو جرنلزم انہوں نے کی, اب کی نہیں کہ انہوں نے جناب مشرف دور میں بھی کی ہے, اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا. سو ہی ہیز بین اے ڈیفینڈ آل اوور. نمبر ایک. دوسرے بھی ہمارے سارے جن کے نام آپ لے رہے ہیں, وہ صابر شاکر صاحب ہو گئے, پھر موہت پیر زادہ صاحب ہو گئے, باقیوں کے ساتھ تو میں نے کام نہیں کیا, ان کے ساتھ تو میں نے کام بھی کیا, ایک مجاہد ایک اسرار ہو آرگنائزیشن میں گئے. بھی ہم اکٹھے رہے ہیں. سو ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے سزائیں دے کہ مے بی ایک میسج, لاؤڈ میسج تو وہ دے رہے ہوں گے کہ جناب اسٹیٹ ہارڈ بن گئی ہے, ایک وہ کیا کہتے ہیں اب کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے اسٹیٹ جو ہے اس کو زیادہ پاورفل ہونا چاہیے, اس کو زیادہ اس طرح کے جرنلسٹوں سے, اگر کسی جرنلسٹ سے یوٹیوبر ہو بھی لاگر بھی ہو, اسٹیٹ اگر اس کو اپنے آئٹ پار آ کے ٹریٹ کرتی ہے کہ یہ ہماری سیکورٹی کے لیے یا ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, تو میرے لیے بات کو ڈائجسٹ کرنے والی نہیں ہے. ٹو بی فیئر مطلب ریاست کو کلاسا صاحب ان کے جی خلاف جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے فوج کو ٹارگٹ کیا, ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا, اور مسلسل کیے جا رہے ہیں, اور انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جس کے نتیجے میں قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر حملے بھی ہوئے. یہ نیریٹو تو انہوں نے بنایا بہرحال. مطلب پھر تو وہی والی بات ہے, اسٹیٹ کا نیریٹو اتنا کمزور ہو گیا کہ 4-5 جرنلسٹ جو ہیں وہ بیٹھ کے اسٹیٹ کے خلاف نیریٹو بنا لیتے ہیں, اور اسٹیٹ جو ہے دباؤ میں بھی آ جاتی ہے, لوگ ان کے کہنے پہ سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں, اٹیک بھی کرتے ہیں. میرا خیال سم ٹائم آپ کو تھوڑا سا جرنلسٹ کو ان کو آپ کو سپیس دینی چاہیے. تنقید کر رہے ہوتے ہیں کرنے دیں, اور اچھا وہ نہیں کریں گے اور ہزاروں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے میرے پہ تنقید, آپ پہ کتنی تنقید ہوتی ہے روز ٹویٹر پہ؟ نہیں ہوتی, میرے پہ نہیں ہوتی. ہم لوگ نہیں ڈائجسٹ کرتے, ہم لوگ نہیں ہم ویل لیفٹ کرتے. ریاست کو تھوڑا سا بگر ہونا چاہیے ٹھیک. ان سزاؤں سے. وہ ٹھیک ہے, وہ میسج اپنا میسجنگ دے رہے, ہو سکتے ہیں ہمارے ان دوستوں نے بھی بہت ساری ایسی باتیں کہ انہوں نے لکھی یا کی ہوں گی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میرا ایک اور ویو ہے, ریاست از اے بگ تھنگ. وہ اگر 4-5 جرنلسٹ یوٹیوبرز نے بیٹھ کے اگر ان کے برابر پہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نیریٹو سے ہماری آرمی کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے لوگوں کو نقصان ہوا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ایک ریاست کے لیے کوئی نئی ویو کہ پھر تو یہ ہے کہ 5 لوگ آپ سے زیادہ پاورفل نکلے ہیں, پھر تو وہ زیادہ ایٹ پار. آپ نے ان کو جیسے مطلب کسی اینیمی کو ریاست کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو پھر آپ نے تو ان کو اسٹیٹ سمجھا, پھر 5-6 لوگ تو اسٹیٹ ہے پھر لیکن جس کے اگینسٹ. کلاسا صاحب جو ہیٹ سپیچ ہے دنیا بھر میں, اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہوتی. I agree with you. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بھی بہت سارا, میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ کے طور سے. میرے دوست ہیں, میرے بہت سارے کولیگ بھی رہے ہیں, شاید انہیں بات اچھی نہ لگے. ایک جرنلزم میں ایک ایکٹیویزم میں ان چیزوں میں ٹھیک. فرق ہو. میں نے تو ہمیشہ مینٹین رکھا ہے, آپ نے بھی رکھا ہے, اور بہت سارے دوست ہیں کہ ہم بالکل اس ٹھیک. میں ویو میں نہیں گئے کہ ہم ایک ایکٹیویزم کا شکار ہیں. بہت ساری ہمیں سننی بھی پڑتی ہیں, لوگ ہمیں ٹانٹ بھی کرتے ہیں, بہت بالکل ساری ٹھیک. چیزیں بھی کرتے ہیں, لیکن اپنا اپنا ایک اسٹائل ہے. ہمارا اسٹائل تو یہی رہا ہے کہ ایک ریسپانسبل طریقے سے جرنلزم کو. میں ایون ٹویٹ بھی کرتا ہوں, اگر آپ میرا ٹویٹر بھی دیکھیں, ٹویٹ بھی دیکھیں, لیو الون کے ہم پروگرام کرتے ہیں, وی لاگ وٹ ایور بالکل جو ٹھیک. کرتے ہیں, میں تو وہاں پہ بھی ایک احتیاط ضرور رکھتا ہوں کہ آپ کی خبر میں, آپ کے کامنٹ میں, آپ کے ویوز میں ایک مطلب میچورٹی نظر آنی چاہیے, میجورٹی نظر ایک ہے. آپ کو بالکل ٹھیک. سینسیبلٹی نظر آنی چاہیے. پڑھنے والے کو, لکھنے والے کو تنقید ہم بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. بہرحال میں پھر بھی کہتا ہوں اسے اوائڈ ہی ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح بالکل ٹھیک. کی سزائیں دے کے بالکل ٹھیک. ریاست بڑی شے ہوتی ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں میرے کہنے پہ کوئی آپ بالکل تنقید ٹھیک. کر لیں, میں کر لوں, 4 اور کر لیں, ریاست خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ لاسٹلی میں کہہ دوں, یہ تو وہی کام ہے جو آپ نے دیکھا انڈیا نے سارے پاکستانی یوٹیوبر سے نا بین کر دیے ہیں. تو میں نے اپنے پروگرام میں کہا میں کہ اس کا مطلب میں اتنی بڑی چیز بن گیا ہوں کہ 1.5 ارب کا ملک ہے انڈیا, میں انڈیا کی سیکورٹی کے لیے روز سب خطرہ بن گئے کہ بالکل یوٹیوب ان ٹھیک. کا بند کر دیں اور 5-6 لوگوں کر دیں. 1.5 ارب کے بعد ٹھیک یہ ہو انڈیا گیا. کی, سر اندازہ کریں ان روف کو مجھ کلاسا. سے, آپ سے جی اور جی. درجنوں دوستوں سے خطرہ پڑ گیا ہے کہ ہماری سیکورٹی خطرے میں ڈال دیں گے, 5 ہی بین کرو گے ان سب.